بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین. اما بعد، یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں شیخ رحمہ اللہ اسلام کے نواقضوں کو گناتے ہیں، جس سے ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، جس سے ایک مسلمان کے دین اسلام میں فرق آ جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام باطل ہو جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے 5 چیزیں اور 5 نواقضیں پڑھ لی تھی اللہ کے فضل سے. ابھی 6واں ناقض ہے. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں السادس، 6واں نمبر ناقض. وہ کیا ہے؟ من استہزأ شیئا من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر. اس ناقض میں شیخ رحمہ اللہ دین اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مذاق اڑاتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا، وہ اس مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے بارے میں یہ ناقض ہے. ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس سے پہلے بھی بہت سارے دین تھے لیکن سب کے سب باطل ہو گئے. جیسے ہمارے یہاں بھی پہلے 1000 کا نوٹ چلتا تھا لیکن پھر اس کو بند کر دیا گیا. 500 کا نوٹ چلتا تھا، اس کو بدل کر کے دوسرا لا دیا گیا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے دینوں کو بدل کر کے ایک نیا دین لایا ہے، وہ دین اسلام ہے. وہ دین اسلام ہے. اسی دین کے اوپر ٹکے رہنے میں بھلائی ہے، ٹکے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا ہے، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، آپ سے لڑنے کے لیے آتا ہے، تو آپ بھی اس سے لڑائی کیجیے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی، آپ جو ہے ان سے قتال کیجیے یہاں تک کہ فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے. یہاں تک کہ شرک جو ہے مٹ جائے، دنیا سے شرک مٹ جائے اور سارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یعنی سب کے سب دین اسلام میں جب تک نہیں آ جائے تب تک آپ ان سے قتال کر دیجیے، قتال کرتے رہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. اور جو ہے کوئی بھی اگر اس دین کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے یا اس دین کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو دین کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ یہ جو دین سب کے اوپر غالب ہو جاتا ہے. اس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی یہ دین بڑھتا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ جو ذکر ہے کیسے دین کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اپنے کتاب سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو حفاظت کا ذمہ لیا. تو اگر کوئی بندہ
اپنے قول سے اس دین کا مذاق اڑاتا ہے یا اس دین کو برا بھلا کہتا ہے یا نیچا دکھلاتا ہے یا گالی دیتا ہے یا اپنے فعل سے کچھ کرتا ہے اس دین کے خلاف یا عقیدہ رکھتا ہے اس کے خلاف، تو کیا ہے وہ جو ہے اسلام سے نکل جائے گا۔ یہاں کافر لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی اگر ایسا کرنے لگ جائے، اسلام کے جو ہے چیزیں ہیں، اسلام کے بارے میں جو ہے وہ مذاق کرنے لگ جائے یا اس کے دلوں میں مذاق آنا شروع ہو جائے، اسلام کے بارے میں برے خیالات آنا شروع ہو جائے، اسلام کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے رکھنے شروع ہو جائے جو کافر لوگ رکھتے ہیں، تو کیا ہے وہ جو ہے اسلام سے نکل جائے گا۔ یہی شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں من استہزأ بشیء من دین اللہ، کہ جو مذاق اڑاتا ہے، نیچا دکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں سے کوئی چیز کو بھی شریعت کے کسی بھی احکام کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کے کسی طریقے کو مذاق اڑاتا ہے، نماز کی کسی ارکان کا مذاق اڑاتا ہے، یا پھر کوئی اور چیز کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، نیچا دکھاتا ہے، تو کیا ہے وہ بھی انسان جو ہے مسلمان نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ جو ہے دین اسلام میں نہیں رہے گا۔ او ثوابہ او عقابہ، یا کیا ہے اس کے ثواب یا عقاب کو، یعنی ثواب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے صلاۃ، اس سے جائے گا۔ تو ایک بندہ سوچتا ہے نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ایک دروازہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بھی دروازہ ہے، جنت کا بھی دروازہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے اس کا نام وہ بھی صلاۃ رہے گا؟ نہیں، اگر ایسا کرتا ہے عقیدے میں بگاڑ آ گیا یا پھر قول و فعل سے جو ہے مذاق اڑاتا ہے، تو کیا ہے وہ بھی کافر ہو جائے۔ یا کوئی یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعت کی جو ہے حفاظت کر لے گا، من حفظ 12 رکعت، 12 رکعت کی جو حفاظت کر لے گا، نفل نماز کی جو سنت مؤکدہ ہے اس کی حفاظت کر لے گا، تو کیا ہے بنی لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ تو ایک بندہ اب سوچنے لگ گیا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو فالتو بات ہے۔ اگر سوچتا ہے یہ سب کا مذاق اڑاتا ہے تو یہی جو ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو ہے جو ثابت شدہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں، جیسے جنت کے بارے میں بتلایا جائے کہ جنت میں پھل پھول ہوں گے، سب موسم کا پھل ہوگا، تو ایک بندہ سوچنے لگ گیا یہ تو فالتو بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے ہی آدمی کافر ہوتا ہے۔ یا حور عین کے بارے میں، حور عین ایسی ہوگی جیسا آدمی سوچے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، تو کوئی سوچتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ہاں بیوی میری خراب ہے، تو دنیا کی طرح سوچتا ہے۔ تو کیا ہے اگر ایسا کوئی یہ کرتا ہے، چاہے وہ اعتقاد میں ہو، اس کے عقیدے میں خرابی ہو، یا اس کے فعل یا قول میں ہو، کچھ بھی کر کے مذاق اڑاتا ہے یا نیچے سمجھتا ہے، تو کیا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور عقاب ہی، اور کیا ہے عقاب، بدلہ کے بارے میں، چاہے وہ دنیاوی بدلہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں جو کی حد بیان کر دیے کہ ہاں جو چوری کیا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے بھائی، جو چوری کرے گا اگر وہ ربع دینار جیسا چوری کیا ہے، اتنے مقدار میں چوری کیا ہے اس سے زیادہ، تو کیا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کیوں کاٹا جائے گا؟ نیچ سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو حد بیان کر دیا ہے زنا کا، کہ زنا کو
زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگاؤ، فجلدوہم کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ لیکن یہ بولتا ہے کیوں لگائے گا بھائی، ان لوگ کا اچھا ہوا تھا، وہ لوگ کی خواہش ہوئی تھی، وہ لوگ کا چوائس ہے۔ نہیں، یہاں سے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یا اخروی کوئی بدلہ، اخروی، دنیاوی نہیں، کوئی اخروی عقاب کا بدلہ کا عذاب کے بارے میں مذاق اڑا دے، ہاں جہنم ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جہنم کے بارے میں یہ بنا ہمارے آنکھ سے زیادہ ڈینجر ہوگا، کیسے ہو سکتا؟ نہیں، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الجنہ، جو دنیا میں شراب پی لیا وہ جنت میں نہیں، تو بولتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، ہم جنت میں جا کے پی کے دکھائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے کرنے سے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی چیز میں، اسلام کی کوئی بھی چیز میں، چاہے وہ ثواب ہو جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے بارے میں بتا دیا، یا عقاب ہو عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے تو کیا ہے، کافر ہو جاتا بندہ جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ کفارہ، اجماع، کفارہ، آج بندہ کافر ہو گیا۔ دلیل لیتے ہیں آپ شیخ رحمہ اللہ، والدلیل قولہ تعالی، الدلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے نشانیوں کے ساتھ، آیاتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم لوگ مذاق کر رہے ہو، اور مذاق کرنے کی کوئی چیز نہیں ملی؟ یہی لوگ باقی رہ گئے تھے، دوست احباب کم ہو گئے تھے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے آیاتوں کے ساتھ جو ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگ گئے، اس کے ساتھ مذاق اڑانے لگ گئے۔ نہیں، اس سے لا تعتذروا، اس کے بعد والی آیت لا تعتذروا قد کفرتم، کہ تم لوگ کوئی عذر نہیں ہے تمہارے لیے، تم لوگ کافر ہو چکے ہیں، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کئی سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا یہ تھا، جنگ تبوک میں کیا ہے، کچھ لوگ جو رہتے ہیں، کچھ منافق بھی اس میں رہتے ہیں اور مومن بھی کچھ ساتھ میں رہتے ہیں، مومنین بھی کیا ہے، کہتے ہیں ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، یعنی الصحابہ، کہ میں نے جو ہے ہمارا جو قراء ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، علماء لوگ جو ہے ان کے طرح جو ہے میں نے لوگ نہیں دیکھا، اتنے بیکار لوگ، کیا ہے، اکذب السنن، کیا ہے، وہ لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، علماء کے اوپر تہمت، علماء کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، علماء کے جو برائی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہے صریح دلیل ہے، اور کیا ہے، ان کے بارے میں یہ نصیحت ہے کہ علماء کے بارے میں جو کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے نصیحت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم لوگ کے جو علماء ہے، قراء ہے، اس کے جیسا نہیں دیکھے، اکذب السنن، وہ لوگ بہت جھوٹے ہیں، واجبن عند اللقاء، لیکن کیا ہے جب ملتے ہیں تو بہت اچھے سے ملتے ہیں، ولا ارغب بطونا، اور کیا ہے، ولا ارغب بطونا، ملتے تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں تو ملے گا وہ بندہ، لیکن کیا ہے، ولا ارغب بطونا، اور کیا ہے، ولا ارغب بطونا، اور پیٹ بھی جو ہے اس کا نکلا ہوا رہتا ہے، یعنی بہت کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے آج بھی علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہاں دیکھو بھائی زیادہ کھا رہا ہے، دیکھو ہاں ایک دم موٹا تازہ ہے۔ ایسے اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں، اب ہنسی مذاق کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس وجہ سے کیا ہے علماء کی برائی کیے وہ لوگ، تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آیت نازل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آیت نازل ہو گئی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم لوگ جو ہے اللہ، اس کے آیاتوں کے ساتھ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟
تو کہتا ہے والا انسان تھا ہم، اللہ تعالیٰ خود فرما دیے آپ جب ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کیا، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَلَا نَلْعَبُ، ارے ہم لوگ تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم لوگ کو کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم لوگ تو ایسے ہی بول دیے بس۔ علماء کے حق میں بولنے کا، علماء کے بارے میں بولنے کا یہ انجام ہے، کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم لوگ مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ تم لوگ کہتے ہو مذاق کر رہے ہو، نہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ جو ہے ایمان کے بعد کفر کیے ہو، ایمان کے بعد کفر کیے ہو، ایمان کے بعد جو ہے تم نے ایمان کی دولت کو کھو دیا، اس سے ہاتھ دھو لیا، اب تم لوگ اسلام میں نہیں رہے، مرتد ہو چکے ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ جو ہے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کے حق کو نہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، کہ وہ بندہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کا جو ہے توقیر عزت نہیں کرتا ہے اور ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعرف لعالمنا حقا، اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو علماء کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ ہی زبان سے اڑانا چاہیے، نہ ہی اپنے کیا ہے فعل سے، اپنے کاموں سے مذاق اڑانا چاہیے، نہ ہی کسی اور چیز سے۔ اللہ کے دین کے میں سے کچھ بھی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کفر سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔